آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جو کہ خان سر کی ویڈیو ہے جس میں وہ ہندوستانی مسلمانوں کی یونیفارم سول کوڈ کو لے کر جوڑائے ہے اسے ایک منافقت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس موضوع پر اور بھی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں لیکن یہ ویڈیو تھوڑی تفصیل سے ہے۔ آئیں پہلے یہ ویڈیو ایک بار دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان لوگ ویروت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، مولانا لوگ اسلام ختم ہو جائے گا۔ ارے اسلام ختم ہو جائے گا، اچھا اسلام ختم ہو جائے گا، ہم بول دیں گے تو مسلمان لوگ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ سنیے دھیان سے، اسی لیے یہ سب بتیا اپلیکیشن پہ بولتے ہیں۔ اسلام میں نیم ہے، اسلام کا قانون اگر انوچھید 25 کہتا ہے دھارمک قانون، اسلام کا قانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، ہے نا؟ کوئی مسلمان چوری کرے نا تو اس کا ہاتھ کاٹیے، کہیے کاہے کاٹیے؟ تو انوچھید 25 تمہاری دھارمک سوتنتا، اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، تو کہے گا نا ہاں ہمارا ہاتھ کاٹیں گے، اسلام بھاڑ میں گیا، ہم کو بھارتی ڈنڈ سنگیتا انڈین پینل کوڈ کی طرح چوری کی سزا دیجیے، 2 سال جیل میں رکھیے، ہاتھ کاہے کاٹیے گا؟ وہاں ان کو اسلام نہیں دکھے گا۔ وہاں بھی کہیے نا کہ پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے، سر کاٹ دینا ہے، مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو، وہاں پہ سوچیے چوراہا پہ کھڑا کر کے پتھر سے کوچ کے مار دیتا ہے، سب سر کاٹ دیجیے، موت کا بدلہ موت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، یہی ہوتا ہے نا اسلام میں۔ تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان ڈنڈ سنگیتا تھی اسے مان لیا۔ ڈنڈ سنگیتا میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا ڈنڈ قانون الگ رکھیے، اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے کہ سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے، آدھا مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے لوگ اگر اسلامک قانون لگا دیجیے تو، بہت ٹف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطرے میں آیا، وہاں کوئی مولانا صاحب ویرودھ نہیں کیے۔ لیکن بیاہ کا جب قانون آ گیا تو نا ہمارا اسلام کا الگ قانون ہے، بیاہ میں 2 بیاہ کریں گے 3 طلاق دیں گے، سپریم کورٹ دھو دیا یہاں پہ، اور ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لے کے چلی آئے گی یونیفارم سول کوڈ، پکا لے کے چلی۔ جیسا کہ اپنے اس ویڈیو میں دیکھا، خان سر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے پرسنل لا کے لیے شریعت چاہتا ہے لیکن سول، کرمنل اور انتظامی معاملات میں وہ شریعت قانون بالکل نہیں چاہتا، بلکہ وہ ان معاملات میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرنے لگتا ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ شریعت کو ذاتی یا مذہبی معاملات میں فالو کرنے سے مسلمانوں کو ذاتی فائدہ ہوتا ہے، جیسے 4 شادی کرنے کی اجازت، طلاق اور وراثت وغیرہ میں آزادی، جبکہ اگر وہ سماجی معاملات، سول اور کرمنل معاملات میں شریعت کو فالو کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا کیونکہ شریعت میں سزائیں بہت سخت ہیں، جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، قتل کی سزا قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ان معاملات میں بھی شریعت کو فالو کرے گا تو بھارت سے آدھے مسلمان ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور باقی جگہوں پر وہ شریعت کیوں نہیں چاہتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں قانون کا پہلا اور آخری مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو، سب کو انصاف ملے، سب کو معاشرے میں برابری، سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دلانا ہی اسلام کے قانون کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ قانون کی نظر میں ہر شخص ایک جیسا ہوتا ہے اور سب کو برابر سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات، مذہب یا برادری کا ہو۔ چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر سماجی اور باقی معاملات جیسے دیوانی اور فوجداری معاملات میں شریعت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں خود اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اب سول اور فوجداری معاملات کے معاملے میں اگر آپ کسی غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ وہاں کے قوانین کی پیروی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قوانین صرف سماج کی بہتری اور امن قائم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ ذاتی قوانین مسلمانوں کی شناخت، ان کے مذہب اور ان کی رہن سہن کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دینے کا ایک واحد ذریعہ ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے اور جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اس لیے مسلمان اس قانون کو لے کر زیادہ حساس ہیں اور اس کو اپنی شناخت کا ذریعہ مانتے ہیں۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ ذاتی معاملات یعنی شادی، طلاق، اپنائیت جیسے معاملات میں شریعت کی پیروی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ اس لیے کہ ان معاملات میں غیر مسلم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف مسلمان ہی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کا دخل نہیں ہے۔ البتہ اگر ان معاملات میں بھی کسی غیر مسلم شخص کا دخل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی شریعت نافذ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ہمارے ملک میں الگ سے قوانین بنائے گئے ہیں۔ جیسے اگر ایک مسلمان اور ہندو شخص کی آپس میں شادی ہوتی ہے
تو شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اسپیشل میرج ایکٹ کے مطابق ہوتی ہے، اور باقی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی شریعت کی مختلف تشریحات ہیں جو مختلف مکاتب فکر میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر ملک میں اپنے اپنے قوانین اور ثقافتی روایات کے مطابق ان معاملات کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلم اور غیر مسلم دونوں کی شادیاں اور دیگر سماجی معاملات میں مختلف قوانین کا اطلاق ہوتا ہے جس سے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ چونکہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہے اور مسلمان شریعت کی پیروی کرتے ہیں تو یہاں پر خود بخود برابری آ جاتی ہے، یعنی شریعت سب کو ایک جیسا مانتی ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا اور شناخت برقرار رکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی غیر مسلم شخص پر شریعت کو تھوپا نہیں جا سکتا اور اسلام اس کو سختی سے منع کرتا ہے۔ جن ملکوں میں شریعت نافذ ہے وہاں کے غیر مسلم لوگوں کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے رسومات اور مذہبی معاملات کی پیروی کر سکتے ہیں، یعنی ان معاملات میں انہیں شریعت کی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم ماضی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے کسی کی بھی حکومت رہی ہو، ذاتی معاملات میں کسی پر کوئی قانون نہیں تھوپا گیا بلکہ ہر کسی نے اپنے مذہب کے مطابق ہی اپنے رسومات اور مذہبی معاملات کو انجام دیا۔ اسلام ہر کسی کو آزادی فراہم کرتا ہے اور وہ اپنے قوانین زبردستی کسی پر نہیں نافذ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان یکساں شہری قانون یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ باقی قوانین سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام خود اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سول اور فوجداری معاملات میں دوسرے ملک کے قانون کی پیروی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو پوری طرح سے شریعت نافذ ہوگی، لیکن سب کو برابر مانتے ہوئے اور ہر کسی کو اپنے مذہب اور رسومات کو اپنے مذہب کے مطابق ادا کرنے کی آزادی دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔